يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من آمین. ناظرین آپ نے کل یعنی لیسن نمبر 7 درس نمبر 7 میں آپ نے پڑھا تھا ضمیر کے متعلق کہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے. ضمیر اس کی پھر ڈیفینیشن، پھر منفصل کی ڈیفینیشن، مرفوع کی ڈیفینیشن، یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھی تھیں اور آپ نے امید ہے اس کو یاد بھی کیا ہوگا، دیکھا ہوگا. تو آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا وہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اس سلیبس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ درس بہت زیادہ امپورٹنٹ درس ہے. اس میں ہم فعل ماضی کو ڈسکس کریں گے اور اس کی وجہ سے، فعل ماضی کو سمجھنے کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے میں سمجھتا ہوں سینکڑوں صیغے، سینکڑوں الفاظ ہم بسہولت سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیے نمبر 1 پہلے ہم فعل ماضی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں فعل ماضی کیا ہوتا ہے. فعل کا معنی ہوتا ہے ورک، ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا، یعنی گزرا ہوا زمانہ جس میں ہم کام کر رہے ہیں وہ زمانہ گزر چکا ہو، پاسٹ. ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل میں نے دی ہے، جیسے لعبہ وہ کھیلا، وہ کھیلا. اس کے بعد دوسری بات کہ فعل ماضی کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے اس کو پہچان سکتے ہیں. اگر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعل ماضی کو استعمال کیا ہے، اس کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تو ہم اس کو کیسے اور کیوں کر پہچان سکتے ہیں. تو اس کی ترتیب ہے. دیکھیے فعل ماضی عام طور پہ 3 حرفی ہوتا ہے. آپ سکرین پہ دیکھیے فعل ماضی عام طور پہ 3 حرفی ہوتا ہے اور اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ فعلا یا فعیلا یا فعولا کے وزن پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 وزن ہیں، فا، عین اور لام. ان 3 حروف کا پورے کلام عرب میں ایک کردار ہے. یہ وہ الفاظ ہیں، وہ حروف ہیں جو باٹ کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کا وزن کر سکتے ہیں. جیسے ہم کسی کی شاپ پہ یا کہیں پہ ہم وزن کر رہے ہوتے ہیں تو باٹ ہوتے ہیں، باٹ کے ساتھ ہم وزن کرتے ہیں نا. تو یہ بھی حروف فا، عین، لام، یہ حروف، یہ وزن کیا ہے، دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے وزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو فا، عین اور لام، فعلا یا فا، عین، لام، عین کے نیچے زیر فعیلا یا فا، عین، لام، عین کے اوپر پیش فعولا، فعلا، فعیلا، فعولا. ان میں سے کسی ایک وزن پہ ماضی استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. مگر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی 3 حروف سے زائد بھی ہوتا ہے، جیسے اسلامہ وہ اسلام لایا، ان کا سارا ٹوٹ گیا. تو یہ بعد میں ہم آپ کو سمجھائیں گے. ابھی بیسک چیزیں جو ہم سمجھا رہے ہیں نا، تو ابھی شاید کچھ الفاظ آپ کے اوپر سے فائر کی طرح بھی گزرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو چونکہ بیسک چیزیں ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، جب آپ یہ سمجھ جائیں گے آگے چلنے میں آپ کو بہت زیادہ سہولت ہوگی. خیر، تو میں نے 3 وزن آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا. ان کو دیکھیں. پہلے میں فعلا پہ بات کرتا ہوں. فعلا، اس کی ایگزامپل جیسے ضربا، ضربا، فعلا، ضربا، فعلا، ایک جیسے ہے نا، سیم وزن آ رہا ہے نا. ایسے ہی فعیلا. اب اس کے لیے میں نے استعمال کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے کے سٹارٹ میں فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. اب دیکھیں قد سمع اللہ، سمع، 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 فعیلا، سمع، فعیلا، سمع، فعیلا، وزن ایک جیسا ہے نا. ایسے ہی فعولا، اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے کاروما، فعولا، کاروما، فعولا، کاروما، فعولا، کاروما. ٹھیک ہے. تو تینوں کا وزن میں نے آپ کو کر کے بتایا نا. تو ایسے ہی ان کا وزن ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فعل ماضی کے صیغے کتنے ہیں. تو اس کی ہم تیسرے نمبر پہ اسکرین پہ آپ دیکھیے، تو اس کے ہم صیغے بیان کریں گے. فعل ماضی کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو لیسن نمبر 7 میں بتایا تھا کہ ضمیریں بھی 14 ہیں، صیغے بھی 14 ہیں. وہ خواہ فعل ماضی کے ہوں، فعل مضارع کے ہوں، امر کے ہوں، نہیں کے ہوں، کسی بھی فعل کے ہوں، صیغے 14 ہوتے ہیں. تو پہلے 3 صیغے ویسی ہی ترتیب ہوگی جیسی وہاں ضمائر میں نے ذکر کی تھی. کیا کہ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے، پھر دوسرے 3 صیغے مؤنث غائب کے لیے، تیسرے 3 صیغے مذکر حاضر کے لیے، پھر چوتھے 3 صیغے مؤنث حاضر کے لیے، اور آخری 2 متکلم مذکر و مؤنث واحد تثنیہ اور جمع تینوں کے لیے. ٹھیک ہے.
تو یہ تھی ترتیب. اب جو ہے نا ہم ان کے بنانے کا فعل ماضی کے بنانے کا طریقہ پڑھیں گے کہ فعل ماضی کے بنانے کا طریقہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ واحد مذکر غائب فعلا، یہ صیغہ تھا نا فعلا، تو یہ مفرد واحد مذکر غائب آ گیا. اس کے اب تثنیہ بنانا ہے. یہ دیکھیں فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں نا وہ اسی سے ہی بنیں گے. فعلا یعنی فعل واحد مذکر غائب سے ہی بنیں گے سارے صیغے. 13 کے 13 صیغے اسی سے بنیں گے. ترتیب یہ ہوگی ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھیے تثنیہ مذکر غائب کے لیے الف بڑھا دیں گے جیسے فعلا. جمع مذکر غائب کے لیے مفرد کے آگے واو کا اضافہ کر دیں گے جیسے فعلو. واحد مؤنث بنانے کے لیے تا ساکن کا اضافہ کر دیں گے جیسے فعلت. تثنیہ مؤنث بنانے کے لیے مفرد مذکر کے آخر میں تا الف تا کا اضافہ کر دیں گے جیسے فعلتا. جمع مؤنث بنانے کے لیے مفرد مذکر کے صیغے کے آخر حرف کو ساکن کر کے، یعنی لام جو ہے فعلا کا لام ہے اس کو ساکن کر کے، تو اس کے آگے ہم نون مفتوح لگا دیں گے جیسے فعلنا. اب آئندہ سارے صیغے جو ہے نا ان میں ہم مفرد مذکر کے آخر کا حرف جو ہے نا وہ ساکن ہی رہے گا، جس کو ہم نے ساکن کیا ہے نا یعنی لام کو. باقی سب صیغوں میں اب لام ساکن رہے گا، مگر مفرد مذکر حاضر بنانے کے لیے اس کے آخر کیا کریں گے تا بڑھائیں گے جیسے فعلتا. ٹھیک ہے فعلتا. اور آگے ہم صیغہ بنائیں گے یہ جو تما، یعنی اگر مفرد مذکر کے آخر میں تما لگا دیں گے تو تثنیہ مذکر بن جائے گا. مفرد مذکر کے آخر میں ہم تا تما، وہاں پہ ہم نے تا زبر تا لگائی تھی تو واحد مذکر حاضر بنا تھا. اب ہم نے تما لگایا ہے تو تثنیہ مذکر حاضر بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے تم لگا دینے سے، یعنی اس لفظ کے آخر میں فعل لام ساکن ہے اس کے آگے تم لگائیں گے تو جمع مذکر حاضر بن جائے گا جیسے فعلتم. اور تازے تی لگا دینے سے واحد مؤنث حاضر بن جائے گا جیسے فعلتی. اور تم لگا دینے سے تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا جیسے فعلتما، یعنی تما دوبارہ تما لگانے سے تو فعلتما. اور لفظ تننا لگا دینے سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا جیسے فعلتن. اور تاپش تو بڑھا دینے سے واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا جیسے فعلتو. اور آخری صیغہ یعنی تثنیہ اور جمع متکلم بنانے کے لیے مفرد مذکر کے آخر میں نون الف نا کا اضافہ کرتے ہیں جیسے فعلنا. تو یہ تھے آپ کے صیغے، ان کے بنانے کا طریقہ فعل ماضی کا. یہ آپ کو تھوڑا سا ٹف ضرور لگے گا لیکن آپ نے اس کو سمجھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، ایک ایک صیغے کو پہچاننا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں انشاءاللہ العزیز. تھینک یو. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من